السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر لوگ ہیں، محکم من اللہ، اللہ کی نازل شدہ شریعت کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، مسئلہ سمجھا سکتے ہیں. اس اطاعت فی اللہ اطاعت رسول اللہ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ ان کی بھی اتباع کرو. شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھنے کے لیے آپ ان سے استادی لے لو، ان کے شاگرد بن جاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اس اولي الامر کے اندر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، بس لوٹاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارے اندر ایمان ہے اللہ کے اوپر، اللہ کو مانتے ہو، یوم آخرت کو مانتے ہو، تو تم لوٹ آؤ گے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ سب سے بہترین تعویل اور سمجھ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ڈٹ جاؤ تو اس میں کامیابی ہے. ادھر ادھر پھر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. سچے بندے کو پھر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. جس بندے کے اندر ملاوٹ پیدا ہو جائے، جھوٹ آ جائے، پھر اس بندے کے اندر پھر لوگ بھی بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی طرف بڑے بڑے ہاتھ اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. جس کے پاس سچائی ہے، وہ جس میدان میں کھڑا ہو جائے، جس مشکل میں آ جائے، سچا سچا ہی ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ جو اصول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تیسرا اجماع ہے. جو مسئلہ قرآن اور حدیث سے نہ ملے اور اس میں اجماع ہو جائے، وہ اجماع بھی سلف صالحین کا ہے. آج کی یہ مولویوں کا اکٹھا ہو جانا، اسے اجماع نہیں کہتے. بعض خطبہ کہہ رہے تھے اجماع ہو گیا تھا. اجماع اب ختم ہو گیا. اجماع صحابہ کا ہے. جس مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اسے مسئلہ سمجھا جائے. جو قرآن و حدیث سے نہیں ملا، چوتھا جو انہوں نے نکالا وہ قیاس ہے. نصوص کے سامنے قیاس اور اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. جس وقت دلائل آ جائے تو اس وقت قیاس وغیرہ نہیں مانا جاتا، لیکن صحیح قیاس جو ہے اس کے لیے ہم قائم ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. اب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه، تمہارے کسی پینے کے برتن کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبکی دے دو. کیوں؟ جس وقت مکھی برتن میں گرتی ہے تو اپنا بایاں پر جو ہے اس کا کھپا پر وہ پانی کے اندر، چائے کے اندر، دودھ کے اندر رکھتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وفیہ طعام، اس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس میں مل جائے گا تو وہ بیماری، وہ ساری شے جو زہر والی بن جائے گی. جس وقت آپ ڈبکی دو گے دایاں پر اس کے اندر آئے گا وفیہ شفا، اس میں شفا ہے. اسے نکال دو، اس کھانے پینے والی چیز جو بھی اسے استعمال کر لو. اب سوال یہ ہوتا ہے یہ تو مہینہ وقت زباب مکھی کو کہتے ہیں. اگر مچھر گر جائے، حدیث تو نہیں ہے، اب پھر قیاس کس کے بھی کیا جائے گا؟ یہ حدیث کو پھر مکھی والی حدیث کو آگے رکھا جائے گا. اور اس طرح حشرات جو ایسی چیزیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں تو پھر اسی پہ قیاس کیا جائے گا، کیونکہ مچھر کے پر حدیث نہیں ملی. یعنی اسے صحیح قیاس کہتے ہیں، چاہے کوئی حرج نہیں. لیکن قرآن اور حدیث بھی موجود ہے، اجماع سلف صالحین بھی موجود ہے. پھر اس کو ایک طرف رکھ کے پھر ہم اگر قیاس کی طرف آئے اور قیاس کریں، اپنے عقل کو سامنے رکھیں، اپنی سمجھ اور اپنی فقہ اور فقاہت کو سامنے رکھیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے.
تو اس وجہ سے قرآن و حدیث کی اتباع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کے حدیث ہے لا تقلدوا دینکم، اپنے دین کے اندر کسی کی تقلید نہیں کرنی. لا تقلدوا دینکم، اپنے دین میں دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقلید نہیں کرنی. کیوں؟ قرآن و حدیث اس وقت آ جائے گا مقلدین لوگ یہی کہیں گے چونکہ چنانچہ ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے فلاں صاحب نے یہ فرمایا. شافعی کہیں گے امام شافعی نے یہ فرمایا، حنبلی کہیں گے امام محمد نے یہ فرمایا، مالکی امام مالک کی طرف، احناف امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے شریعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. سیدھے چلو اللہ کے قرآن کی طرف، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف، بات ہی ختم ہو جائے گی. پھر تو تنازع ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جس وقت تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. اب میں مثال تو مسح کے اوپر آ جاؤ، شافعیوں کا مسح اور ہے، مالکیوں کا مسح اور ہے، حنبلیوں کا مسح اور ہے، حنفیوں کا مسح وضو کا اور ہے. اب کیا وجہ ہے؟ دلائل بننا، کہتے ہیں کہ سارے دلائل رکھتے، ایسے دلائل کی ضرورت نہیں ہے جس میں اختلاف ہو جائے. صحیح حدیث کس کے پاس ہے؟ احمد بن حنبل کے پاس صحیح حدیث ہے، ہم پھر بھی تقلید نہیں کرتے. امام مالک کے پاس صحیح حدیث ہے، ہم تقلید نہیں کرتے. ان کے پاس حدیث کون سکتی ہے؟ ان کا یہ ہمارے پر شفقت ہے، انہوں نے احادیث پہ محنت کی. امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا جو موقف اور مسئلہ وہ کہتے ہیں صرف ایک ہاتھ پانی کو لگتا ہے، وہی سر کے اوپر رکھ دو بس ختم، یا 2 انگلیاں سر کے اوپر پانی کی ٹچ کر دو مسح ہو گیا. ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسی حدیث پیش کی انہوں نے. برل جو حدیثیں صحیح ہیں، ایک ہی طرح کی جب سے کئی احادیث آ جائیں، ہمیں تقلید کی ضرورت ہے. تقلید دین کا نام ہی نہیں ہے، اتباع دین کا نام ہے، اطاعت دین کا نام ہے. اس طرح فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے، اس مسئلے میں یہ کہا ہے، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اصول کے لحاظ سے ہم کسی کے نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانیں گے جو انہوں نے بتایا شریعت فی احکام اللہ میں، ہم صرف اسی کی ہی مانیں گے اور ہم کسی کی نہیں مانتے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ہے، عزت تحریم تقریم توقیر سب کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے دین نہیں سمجھا، دین انہوں نے سمجھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بخشش نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ سلف صالحین کے، انہوں نے دین پڑھا ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے دین سمجھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض جتنے لوگ ان کے بعد آئے شاگرد ہیں ان کے، ان کی شریعت پڑھنے والے، انہوں نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی. چند دن پہلے میں نے ایک احناف میں سے ایک کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کہتے ہیں عقیقہ کرنا سنت ہی نہیں ہے، عقیقہ سنت ہی نہیں ہے. بالکل صاف روایت ہے. لیکن آگے جواب لکھنے میں لکھا کہ بخاری اور مسلم کی جو عقیقے والی حدیث ہے وہ امام صاحب تک پہنچی ہی نہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے اسے مکروہ لکھا ہے، سنت نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ مکروہ عمل ہے. بہرحال یہ دیکھو کہ امام وقی رحمہ اللہ امام شافعی کے استاد ہیں، امام وقی امام شافعی کے استاد ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور ہم اثر بھی ہیں. انہوں نے لکھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو اس وقت حدیث نہیں ملتی تھی، وہ فقہ استعمال کرتے تھے، وہ اپنے سمن کو آگے رکھ کے استدلال کرتے تھے، اس میں سے استنباط کرتے تھے، پھر مسئلہ بیان کرتے تھے. راستے کے اندر میری اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی سواری پہ تھے، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، میں بھی سواری پہ تھا. تو میں نے کہا جناب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو ادھر ہی ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے فلاں علاقے کے اندر فلاں ملک کے اندر حدیث ہے، وہ حدیث لینے جا رہا ہوں. امام صاحب نے فرمایا اس حدیث لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے عقل کو استعمال کرو، اس مسئلے میں اپنے عقل کو استعمال کرو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی ایسا پھر شاگردوں کی عبارتیں اور ایسے مسئلے دیکھ کے پھر کہہ دینا قال ابی حنیفہ قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ فلاں، ہدایہ کے اندر، کنز کے اندر، قدوری کے اندر، فتاوی شامی کے اندر فلاں فلاں، ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو صاف بالکل عین شریعت کے خلاف بیان ہوئے کرے، لیکن نسبت امام صاحب کی طرف ہے واللہ عالم. لیکن یہ بھی ایک دلجیت رسالہ تھا 15 صفحوں کا، اس کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا جی اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو ترک کر دو. اب اس کے اوپر احناف نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف لکھا ہی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اتنا اعتماد تھا. لیکن ان کا موقف یہ کہ اذا سأل حدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، ہم ان کو کیوں پھر برا کہیں؟
بعد میں جتنے آنے والے ہیں قرآن کو انہوں نے چھوڑا، احادیث کو چھوڑا، اپنا ہی دین بنایا، اپنی ہی شریعت بنائی، اپنے اصول بنایا۔ پھر آگے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جس وقت عقیدے کی بات آتی ہے پھر امام صاحب کے منکر ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کی بات پھر ابن العربی کی طرف جاتے ہیں۔ ابن العربی پھر ایک صوفی تھا، تصوف کا قائل تھا، اس نے پھر حلول کا عقیدہ بیان کیا، وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کیا، وحدت الشہود کا عقیدہ بیان کیا۔ اس نے اللہ کو ہر کسی کے اندر گھسیڑ دیا کہ اللہ نیچے پھر رہا ہے، اللہ عرش پہ نہیں، اللہ یہاں ہی پھر رہا ہے۔ یعنی ایسے ایسے غلیظ عقائد بیان کیے۔ الرحمن علی العرش استویٰ کا انکار ہوا۔ تو یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جس وقت اس آیت کا انکار ہوتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، تو نہیں آتے۔ کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، ان لوگوں کا پھر اللہ سے ایمان بھی ہٹ جاتا ہے، والیوم الاخر، یوم آخر سے بھی ایمان ہٹ جاتا ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، جو بندہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جائے اس سے بہترین پھر انسان ہی کوئی نہیں۔ اس کی سمجھ اور اس کی فقہ جیسی پھر کوئی فقہ اور سمجھ ہی نہیں ہے، پھر اس کی شریعت جیسی کوئی شریعت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین اطاعت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، شرعی مسئلہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب